بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جتنے آپ دیگر مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اوپر جائے جب میں روزے سے ہوں۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شعبان میں انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے اللہ والوں کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے ماہ شعبان میں کسی بھی دن کرنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسی بدلتی ہے کہ اسے زندگی میں کبھی دکھ، تکلیف اور پریشانی نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر بھائی اور بہن یہ کوشش کریں کہ ماہ شعبان میں یہ نایاب اور مختصر سا وظیفہ روزانہ اپنا معمول بنا لے، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی یہ روزانہ نہ کر سکے تو کم از کم کسی ایک دن فرصت نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے والے کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے پورے مہینے کے لیے ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور زندگی کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے رب سے لکھوا سکتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، جس کے گھر میں بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان میں ایک ایسا وظیفہ لازمی کر لیں، پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا انشاءاللہ۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ فوراً ہو جائے گا، اور جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت ہو، کاروباری پریشانی ہو، یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، یاد رکھیں کہ وہ مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے محبت کرتا ہے، اور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور اس سے نجات کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ لینے والے کے پاس جاتے ہیں، تو کبھی کسی عالم یا عامل کے پاس، مگر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں کرتے جو ان کے رزق کی کمی اور مشکلات کی اصل وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ناظرین، ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ ضرور کر لیں۔ یہ اتنا طاقتور اور اثر انگیز وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سب کو پکڑ کر بیٹھاتا اور کہتا کہ میں اس ماہ شعبان میں یہ وظیفہ ضرور کر لو، اور میں اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب اپنے رب سے لکھوا لوں، کیونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مانگنے والے کو اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ کریں گے، اور اللہ سے کچھ مانگیں گے، تو وہ کیا آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو خود اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں ہر دن اور ہر رات میں کتنی برکت اور قبولیت ہے۔
میرے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی پریشانی، تنگ دستی یا مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ ماہ شعبان کا یہ وظیفہ ضرور کر لیں اور یہ سوچ کر کریں کہ آج ان کی مشکلات کا آخری دن ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ ماہ شعبان میں روزانہ کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ وہ بہت بڑی فائدہ مند ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ماہ شعبان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، مگر آپ اگر کسی نماز کے بعد کریں تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ آپ نماز ادا کر کے ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، پھر یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو دعا میں زیادہ اثر ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ گھر پر، دکان پر، دفتر میں یا چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں بھی یہی کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کریں تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو ناظرین، جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک میں آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ بے شک درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے محبوب تھا، اس لیے آپ سب کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، حاجت یا مسئلے کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے، یا اگر آپ کے کاروباری مسائل اور پریشانیاں ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھے طریقے سے چلنے لگے۔ اگر آپ کسی اچھی نوکری کے خواہش مند ہیں تو نیت کر لیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، میری مرضی کرتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا اگر شوہر نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین، آپ کی جو بھی حاجت ہے، مقصد ہے یا جائز خواہش ہے، اس کے لیے نیت کریں۔ آج وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کبھی پوری نہ ہو سکے۔ اس کے بعد تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے جو کوئی بھی بچہ بھی سکون اور آرام کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر جو شخص اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کے نیت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات ضرور پوری فرماتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسی پریشانی یا مصیبت ہے جو برسوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ آپ کو رب کریم ضرور عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح پر 11 بار بڑے آرام، سکون اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ جلد بازی نہ کریں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرما رہا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہے اور آپ کے رزق و دولت کا بندوبست غیب سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں کہ یہ شعبان کا مہینہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے وقت اللہ کریم سے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ سورہ کوثر کا ہے جو انتہائی طاقتور اور بابرکت ہے۔ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے وہاں گاہکوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص کسی خاص مقصد کے لیے
سورہ کوثر پڑھتا ہے اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر بے اولادوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے نجات کے لیے خاص عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں یہ سورت ضرور پڑھیں اور اللہ سے اپنی پسند کا نصیب لکھوائیں۔ سورہ کوثر کو 10 بار پڑھیں اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ آپ جو بھی خواہش رکھتے ہیں اسے اللہ کے سامنے رکھیں اور اس سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ خلوص نیت اور یقین کے ساتھ کریں، سکون سے کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں گے تو آپ کے گھر کا ہر فرد دولت مند بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے کرنے پر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی رہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، کیا معلوم آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کا نصیب سنور جائے اور وہ آپ کے لیے بھی دعائے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔